آیت نمبر 9 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے یاد کرو تم اللہ کی نعمت کو یا اللہ کے احسان کو جو تم پر ہے۔ اذ جاءتکم جنود، جب آگے تم پر لشکر، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، پس ہم نے بھیجا ان پر ہوا کو اور لشکروں کو نہیں تم ان کو دیکھتے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تھا اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے اس کو دیکھتا۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، جب وہ آئے تمہارے پاس تمہارے اوپر سے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب پتھرا گئیں آنکھیں یا پھر گئی آنکھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور پہنچ گئے دل حلقوں تک یا کلیجے منہ کو، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم نے گمان کیا اللہ کے بارے میں گمان طرح طرح کے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، یہی مومنوں کو آزمایا گیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو ہلایا گیا یا جھنجھوڑا گیا بہت زیادہ سخت جھنجھوڑا جانا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور اس وقت کہا منافقوں نے، اور وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ، اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری تھی کہ نہیں وعدہ کیا اللہ نے، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول نے، إِلَّا غُرُورًا، مگر صرف فریب کا یا دھوکے کا۔ اب اس آیت سے لے کر آگے تقریباً 27 نمبر آیت تک یہ غزوہ احزاب کا واقعہ بیان ہوا ہے، جس نام پر یہ صورت رکھی گئی تھی احزاب۔ تو شروع میں نے بتایا تھا کہ احزاب جمع ہے حزب کی، یعنی جو گروہ لشکر۔ حزب کہتے ہیں ایک لشکر کو، احزاب ہوتا ہے بہت زیادہ لشکر کو، یعنی بہت زیادہ جماعتوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت کا نام سورہ الاحزاب رکھا اس لیے کہ یہ
واقعہ پیش آیا تھا سن 5 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینہ میں۔ پہلے بدر ہوا، غزوہ بدر 2، اس کے بعد احد ہوا 3، اس کے بعد ہوا تھا بنو نذیر کے ساتھ قتال جہاد۔ تو غزوہ احزاب اس لیے پیش آیا کہ جب مسلمانوں کو کچھ تھوڑی سی شکست ہوئی غزوہ احد میں ان کی غلطی کی وجہ سے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، ادھر کافروں کی طرف سے سردار تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ 1 سال کے بعد پھر دوبارہ بدر ہوگا۔ تو مسلمان اپنے وعدے کے مطابق ادھر پہنچ گئے لیکن وہ نہ آئے۔ تو اب چونکہ جڑا بنو نذیر تھا قبیلہ یہودیوں کا، مدینہ میں بہت بڑا قبیلہ تھا، تو ان کے ساتھ جب جہاد ہوا تو پھر ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا، یعنی مدینہ سے ان کو نکال دیا گیا۔ تو وہ بنو نذیر جو تھے وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ تو خیبر بھی یہود کا ایک گڑھ تھا، ادھر وہ جا کر آباد ہو گئے۔ تو انہوں نے پھر مکے والوں کو ابھارا کہ اب اس طرح کریں کہ مل کر ان پر حملہ کریں۔ تو ان کا ایک وفد گیا، انہوں نے جا کے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے بات چیت کی، انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے ان سے بدلہ لینا چاہیے۔ تو بنو نذیر والے اور مکہ والے اور بنو غطفان اور اس طرح دیگر اور چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، وہ سب مل کر تقریباً 10,000 کی تعداد میں آ گئے۔ ادھر ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، وہ مدینہ میں آباد تھا، ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ تم نے ہماری مدد کرنی ہے، ہم تمہاری مدد کریں گے اگر دشمن ہم پر حملہ آور ہوگا۔ تو جو تھا نا بنو نذیر، اس کا سردار تھا حیی بن احتب، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے جا کر نا جو بنو قریظہ کا سردار تھا نا اس سے بات چیت کی، اس کو کہا دیکھ سب لوگ اکٹھے ہیں ہم، تو تم بھی ہمارا ساتھ دو۔ انہوں نے کہا جی ہمارا معاہدہ ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑ دو معاہدے کو، اب حملہ ہوا تو کسی نے بھی نہیں بچنا کیونکہ سب قبائل اکٹھے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب 10,000 بندہ جو تھا وہ باہر تھا مدینے کے حملہ آور ہونے والا، تو اندر سے جو تھے بنو قریظہ والے یہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو ادھر مسلمانوں کی تعداد سی 3,000، ان میں سے منافق بھی تھے موجود۔ اب 10,000 وہ مد مقابل ہے، بنو قریظہ بھی مخالف ہو گیا، 3,000 میں سے منافق بھی موجود تھے۔ تو اب محاصرہ انہوں نے کر لیا۔ تو 1 مہینہ تک محاصرہ رہا مدینہ کا۔ آپ نے پھر صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے سامنے خندق کھود دی جائے تاکہ دشمن مدینہ کے اندر نہ آ سکے، باہر جو ہوگا پھر دیکھی جائے گی۔ تو آخر کار 1 مہینہ تک تیر اندازی ہوتی رہی، وہ بھی تیر پھینکتے رہے، ادھر مسلمان بھی پھینکتے رہے، تو ان کو اندر آنے کی جرأت نہ ہوئی، ادھر ہی بیٹھے رہے۔ تو جب 1 مہینہ تقریباً گزر گیا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی بھیج دی، طوفان بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے، اتنی ٹھنڈی سرد اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی کہ ان کے خیمے جو تھے اکھڑ گئے، جانور جو تھے رسیاں توڑا گئے، قلعے جو گاڑے ہوئے تھے انہوں نے وہ اٹھا دیے، وہ توڑ کر رسیاں دوڑ گئے، ہانڈیاں وغیرہ جو انہوں نے پکا پکو رہے تھے وہ بھی سب الٹ پلٹ ہو گیا، یعنی طوفان آ گیا، ایسی آندھی اللہ تعالیٰ نے بھیج دی کہ وہ سب آگے دوڑ گئے۔ تو ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خندق کھود رہے تھے، 10 آدمیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ 10 آدمی اتنا علاقہ جو ہیں وہ کھودیں گے۔ تو 10 مسلمان کھود رہے ہیں، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، جو چربی تھی نا خراب ہوئی بدبودار چربی، اس میں ہم جو تھے پکا کر کھاتے تھے اور اس میں سے بدبو بھی آتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ساتھ ان کے خندق کھود رہے ہیں۔ تو جب خندق کھود رہے تھے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، صحابہ نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے تھے، تو ایک جگہ آئی تو وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، صحابہ نے آپ کو بتایا، آپ فرماتے چلو تم پیچھے ہو جو میں توڑتا ہوں، آپ آگے بڑھے، آپ نے اس کو توڑا۔ تو صحابہ کہنے لگے حضور ہم سے تو ٹوٹتے نہیں بھوک کی وجہ سے۔ تو پھر آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ صحابہ تم نے تو ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ تو یہ بھوک آپ کی محسوس کر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے
ایک سائڈ پر ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔ جا کر اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ حضور کو بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے، آپ نے ڈھال ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے، تو کوئی کھانے پینے والی چیز ہے؟ وہ کہنے لگی ایک سا جوں کا ہے اور ایک چھوٹی سی بکری ہے۔ تو کہنے لگے چل تو اس طرح کر، تو جو آٹا نا پیس، تو اس کو آٹا تیار کر، تو میں بکری ذبح کرتا ہوں، تو یہ تھوڑا سا کھانا تیار کرتے ہیں، تو میں حضور کو بلا کر لاتا ہوں تو وہ کھانا کھا لیں۔ تو انہوں نے کھانا شانا تیار کیا، حضور کو جا کر آہستہ سا کان میں کہا کہ حضور آپ آئیں اور کچھ 2-4 آدمی ساتھ لے آئیں تو ہمارے گھر کھانا کھا لیں۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ خندق والوں تیار ہو جو، تمہاری دعوت ہے جابر کے گھر۔ اب حضرت جابر بڑے پریشان ہوئے، میں نے تو آہستہ سا بات کی تھی، آپ نے اعلان ہی کر دیا۔ آپ نے فرمایا جابر تم گھر چلو، تو جا کے جو پکانا چیز وغیرہ تیار کرنی ہے، جب تک میں نہ آؤں اس کو کچھ نہیں کرنا، بس رکھ دو، میں آؤں گا تو پھر تیار کرنا ہے۔ حضرت جابر آئے، آ کر اپنی بیوی کو بتایا تو وہ کہنے لگی میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آہستہ سا کہنا، تو نے اعلان کر دیا۔ کہنے لگے نہیں جو کہا تھا میں نے اسی مطابق کہا ہے، لیکن حضور نے اعلان کر دیا۔ تو فرمایا چلیں ٹھیک ہے۔ آپ آئے، آپ نے فرمایا کہاں ہے آٹا جو گوندا ہے؟ انہوں نے آگے پیش کیا، آپ نے اپنی لعاب دہن نکال کے تھوک اس میں داخل کر دی۔ فرمایا ہانڈیا پیش کی گئی، آپ نے اس میں بھی اپنا لعاب دہن داخل کر دیا۔ آپ نے فرمایا اب جابر ہانڈی اوپر رکھو، اس کی بیوی کو کہا روٹیاں پکاؤ۔ تو فرمایا 10 صحابہ اندر آؤ۔ 10 صحابہ اندر جاتے رہے تو 1000 بندے نے کھانا کھا لیا، لیکن پھر بھی کھانا جو تھا وہ بچ گیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو اللہ پاک نے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کو یاد کرو جب تم پر لشکر آ گئے۔ ہم نے ان پر فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروا، ہم نے ان پر بھیج دی ہوا اور لشکر تم ان کو نہیں دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آندھی بھی بھیج دی، نال فرشتے بھی بھیج دیے۔ فرشتوں نے ان کو کہا دوڑ جو، اب تمہاری خیر نہیں ہے، ادھر سے نکل جو، اب پیچھے سے وہ تم پر حملہ کرنے لگے ہیں۔ تو وہ آگے لگ کر دوڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے تھے۔ اذ جاؤکم من فوقکم، جب وہ آئے تمہارے اوپر سے، یعنی مدینہ کی اوپر والی جگہ سے بھی آ گئے، ومن اسفل منکم، اور نیچے والی جگہ سے بھی آ گئے۔ نیچے تو جو قبیلہ غطفان تھا اور دیگر قبائل تھے وہ بھی آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اس وقت کیفیت یہ بن گئی کہ آنکھیں پتھرا گئیں، یعنی آنکھیں پھر گئیں، کہ اتنا لشکر دیکھ کر، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کہ بندہ پریشان ہو جا گیا کہ اتنا فوج آ گئی ہے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور فرمایا جو دل تھے وہ کلیجے کو پہنچ گئے، یعنی حلق تک پہنچ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم نے گمان کیا اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کہ اب کیا ہوگا، اب تو ہم مارے گئے، کہ اتنے لشکر اتنا فوج آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہُنَالِکَ ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُونَ، اسی جگہ پہ آزمایا گیا مومنوں کو، وَزُلْزِلُوا، اور ان کو ہلایا گیا، جھنجھوڑا گیا، زِلزَالًا شَدِیدًا، بہت زیادہ سخت جھنجھوڑنا۔ یعنی 4 طرح کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے پر آزمائش ڈالی۔ ایک خوف تھا، دوسرا قتال تھا یعنی لڑائی، دشمن کا خوف ڈال دیا، ادھر قتل و غارت ہونی تھی، لڑائی ہونی تھی۔ تیسرے نمبر پر بھوک تھی، اور چوتھے نمبر پر تھا محاصرہ، کہ بھاگنے کی بھی اب کوئی جگہ نہیں ہے، باہر تو 10,000 بندہ کھڑا ہوا ہے، نہ کہیں کوئی بھاگ سکتا ہے، تو بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور قتال کا بھی خطرہ ہے کہ لڑائی ہوگی تو بندے بھی مریں گے، اور چوتھے نمبر پر ان پر خوف تھا۔ تو اب 4 طرح کی آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آزمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن تو ثابت قدم رہے، وہ آگے انشاءاللہ آئے گا جا کے جو مومنوں نے کہا، لیکن جب جو منافق تھے نا وہ کہنے لگے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور اس وقت کہا منافقوں نے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جن کے دلوں میں بیماری تھی کہ نہیں وعدہ کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکے اور فریب کا۔ یعنی وہ منافق کہنے لگے کہ ہمیں تو صرف دھوکہ دیا گیا ہے، کہ فریب دیا گیا ہے، تو ہم مارے جائیں گے۔ لیکن مومن جو تھے وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے آگے جا کر آئے گا وہ کہیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ ہم سے کیا تھا وہ اللہ نے سچ کر کے دکھا دیا۔ جزاکم اللہ خیر۔